تک کہ یہ چاند کا جو مسئلہ ہے، چاند میاں جو ہیں انہوں نے یہ کہہ لیجئے کہ ہمارے اندر بڑی کھلبلی مچا رکھی ہے، اور یہ کھلبلی چاند نے بذات خود نہیں مچائی، ہم نے ایسا ایشو بنا دیا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے مطلب ہمارے اندر یہ کھلبلی مچتی جا رہی ہے۔ چاند کا مسئلہ، پہلے میں نے یہ پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ وہ چاند جس کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کے اوپر 2 ٹکڑے ہو گئے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ کیا اور ایک چاند کا ایک ٹکڑا ادھر چلا گیا اور ایک ٹکڑا ادھر چلا گیا، اور پوری دنیا نے دیکھا، یا جن ممالک کے اندر رات ہو رہی تھی انہوں نے سب نے دیکھا، جو چاند کو دیکھ سکتے تھے سب نے دیکھا کہ جو ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور پھر واپس جو ہے جڑ گیا۔ وہی چاند جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کے اوپر جس کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، اس چاند کی وجہ سے آج ہمارے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں، ہمارے اندر ڈویژن پیدا ہو گیا ہے۔ اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے بڑے، وہ سر جوڑ کر کے بیٹھیں اور اس چیز کو کا حل تلاش کریں۔ یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ جو ہے اس کی بڑی کوشش کی گئی، کئی سال تک کے، سال ہر سال تک کے 1984-85 سے لے کر کے اس بات کی کوشش کی گئی کہ علماء آپس میں مل کر کے بیٹھ کر کے وہ کریں جی، لیکن اللہ معاف کرے کہ علماء نے پھر بھی یہ کہہ لیجئے کہ ہٹ درمی میں رہے بہت سے، کہ نہیں ہم صحیح ہیں، اگر ہمارے ساتھ آپ نے ملنا ہے تو آئیں ہمارے ساتھ ڈسکشن کریں، اگر ہماری رائے چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہت سو کا اس طریقے کا نظریہ رہا، یا بہت سے ملے لیکن یہ کہ بات نہیں بنی۔ بالآخر 2000 کے بعد جو اس ملک کے نوجوان علماء ہیں، ینگ طبقہ ہے، ان کو کوئی چوائس نہیں رہی کہ مطلب یعنی کوئی امید نہیں رہی سوائے اس کے کہ اس مسئلے کو پبلک میں لے جائیں۔ اور آج جو ہے میں ایک بات کا آپ کے سامنے اعتراف کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جو ہے آپ چاہے مطلب مجھے برا کہیں یا اچھا کہیں، جو بھی کہیں، لیکن 2000 کے بعد ایک موقع ایسا آیا کہ میں پورا ملک تو نہیں کہتا ہوں لیکن ساؤتھ انگلینڈ کے اندر میں اکیلا تھا، پورے ساؤتھ انگلینڈ میں اکیلا تھا کہ سب نے عید ایک طرف کی اور میں نے الگ کی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ میں بات کر رہا ہوں، حج کی بات نہیں کر رہا، میں عید الفطر کی بات کر رہا ہوں، اس وقت عید الفطر کی۔ مثال کے طور پر میرے پاس یہ گلاس ہے، اس میں دودھ ہے، اگر کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس میں دودھ ہے اور میں یہ کہوں بھائی اس میں یہ جو ہے نا یہ لے لیں آپ، یہ کوئی پاؤڈر کا پانی ہے یا یہ شربت ہے یہ لے لیں، کسی کو پتہ نہیں ہے تو وہ لے لے گا، لیکن اگر کسی کو پتہ ہے کہ یہ دودھ ہے تو وہ آپ کی بات کیسے مان سکتا ہے؟ اور اس کو ماننی بھی نہیں چاہیے، اس کو ماننی بھی نہیں چاہیے۔ It's difficult to follow something when you know better۔ جب آپ کو کسی بات کا بہتر علم ہو تو پھر اس جو ہے مطلب اس کے اپوزٹ کو فالو کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ 2000 کے بعد ایسا موقع بھی آیا کہ پورے M25 کے اندر صرف کروائڈن مسجد تھی جس نے مطلب الگ سے عید کی۔ میں کوئی فخر نہیں کر رہا ہوں لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ موومنٹ شروع ہوئی تھی، اس وقت لوگوں کے اندر ہم نے یہ مسئلہ ڈال دیا کہ پبلکلی ہم نے یہ بات ڈال دی کہ بھئی یہ ایشو ہے۔ اگر اس وقت اس بات کو شروع نہ کرتے تو ابھی تک لوگوں کو پتہ نہ ہوتا کہ بھئی چاند بھی کا بھی ایک مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنی جگہ سنسیئر ہے، ہر ایک اپنی جگہ یہ کہہ لیجیے کہ کوشش کر رہا ہے امت کو یونائٹ کرنے کی، اتحاد کی، اتفاق کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتحاد اور اتفاق اللہ کے احکامات کو ماننے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے میں ہے۔ اب
یہ بات جو ہے مسلم ہے، سائنٹیفکلی ہمارے مسلم سائنٹسٹ کے ذریعے سے بھی، اور سعودی نے بھی اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے بسا اوقات کہ بہت سی دفعہ چاند نہیں ہے پھر بھی سعودی عرب سے اطلاع آ رہی ہے کہ چاند ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، بہت سی دفعہ چاند نہیں ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس کوئی آ کر کے اگر ہمیں یہ کہتا ہے ہم نے چاند دیکھ لیا ہے تو ہم اس کو جھوٹا نہیں قرار دے سکتے، ہمیں اعلان کر دیتے ہیں. اب یہ مسئلہ سعودی کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ اگر سعودی اس لحاظ سے فیصلہ کر رہا ہے تو جو ہے جس شخص نے آ کے ان سے کہا یا جو لوگ فیصلہ کر رہے ہیں وہ ذمہ دار ہیں. لیکن کیا سعودی عرب کی بات ماننا ہمارے لیے ضروری ہے اس مسئلے میں؟ یہ سوچنے کی کوشش کیجیے گا. اس میں خدا کے لیے جذبات کے ساتھ نہ کھیلیں. یہ نہ کہیں کہ بھئی بیت اللہ ہمارا قبلہ ہے تو وہاں کا چاند ہمارا چاند ہو گیا. مکہ مکرمہ سے بڑھ کر جو ہے یا مدینہ منورہ سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یقیناً کچھ نہیں ہو سکتی. اس سے بڑی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہمارے لیے. 3 مقامات مقدسہ ہیں، بیت اللہ، مسجد نبوی اور مسجد الاقصی. یہ 3 مقامات ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. لیکن کیا وہاں کے چاند کو فالو کرنے سے آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ کا احترام زیادہ ہو جائے گا، یا نہ کریں تو کم ہو جائے گا؟ اگر ایسی بات ہے تو جس وقت سعودی عرب کے اندر مکہ مکرمہ میں فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو آپ اس وقت فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جس وقت وہاں پر ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت کیوں نہیں پڑھتے؟ وہاں کے چاند کا مسئلہ اور آپ کے ملک کے چاند کے مسئلے سے الگ ہے. وہاں پر چاند ہو رہا ہے 3 گھنٹے پہلے یا جو ہے 2 گھنٹے پہلے. امریکہ کے حساب سے وہاں پر ہو رہا ہے 10 گھنٹے پہلے، 8 گھنٹے پہلے، بعض ممالک کے لحاظ سے 12 گھنٹے پہلے. تو ہاؤ وڈ یو ایکسپیکٹ a country which is 12 hours apart to follow the decision of that country? Or how would you expect a country which is 12 hours ahead to follow the decision of that country? تو اس لیے جو ہے مطلب اس کے اوپر ہمیں جو ہے مطلب سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک ایشو ہے ہمارے درمیان، ایشو ہے. اب یہ کہ جو ہے مطلب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سعودی مون سائٹنگ کو فالو کرنے کے اوپر جو ہے مطلب یہ کہہ لیجئے کہ یونیٹی ہو سکتی ہے. اگر ہو سکتی ہے فائن، ویل اینڈ گڈ، لیٹس گیٹ ایوری بڈی ٹوگیدر. سارے علماء کو بٹھائیں، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، سب کو بٹھا کر کے سر جوڑ کر کے ایک فیصلہ کریں، جیسے بہت سے ایشوز کے اندر ہو گیا ہے. طلاق کے معاملے میں کافی حد تک کہ جو ہے آپس میں مل کر کے نمٹایا. میراث کے معاملے میں، وراثت کے معاملے میں، انشورنس کے ایشوز ہیں، ہزاروں ایشوز ہیں جس میں علماء مل کر کے بیٹھے اور آپس میں بات کی ہے. اس وقت مجھے پتا ہے کہ کافی علماء یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، بہت سے مانیٹر کر رہے ہوں گے، بہت سے جو میری باتوں سے ناخوش بھی ہوں گے. چھوٹا منہ بڑی بات، میں آپ میں سے کئی کے سامنے آپ کے اسٹوڈنٹ کی طرح ہوں، لیکن ایک خدا نے ایک پلیٹ فارم دیا ہے، ایک ذمہ داری دی ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر کے یہ بات کروں. تو لہٰذا میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھئی جو ہے یہ چاند کا کوئی ایشو نہیں ہے، forget it. ایٹ دی سیم ٹائم میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ سعودی عرب کے اندر ہیں، سعودی حکومت جو ہے، جو لوگ فیصلہ کر رہے ہیں چاند کا، ذمہ داری ان کی بنتی ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں بھائی آپ ان کی بات نہ مانیں. ہاں، ایٹ دی سیم ٹائم میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ ہمیں فورس کریں کہ ہم ان کی بات مانیں. اس لیے کہ جو ہے چاند کا مطلب جو ہے اتحاد المطالع یا اختلاف المطالع کہ یہ اپنی جگہ ہے. اور میرے خیال میں صحیح بات بتاؤں، اگر دل سے بات کہوں میں، تو میرے لیے اکیلے یہاں بیٹھ کر کے ایک طرفہ بات کرنے کا اتنا جو ہے میرے خیال میں تک نہیں بنتا ہے. حقیقتاً تو دونوں جانب کے لوگ ہونے چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں دونوں جانب کی نمائندگی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پر، کہ جو لوگ سعودی کے فیصلہ کرتے ہیں وہ اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، اپنی وجوہات پیش کرتے ہیں. جب کوئی دلیل پیش کرتا ہے نا، جب کوئی دلیل پیش کرتا ہے تو آپ پھر اس کو آپ جو ہے، اگر وہ دلیل یہ کہہ لیجئے کہ ایکسیپٹیبل لیول کی ہے تو اس کو آپ غلط قرار نہیں دے سکتے.
مثال کے طور پر ایک مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں کہ بعض آپ نے پتہ نہیں سنا ہے کہ نہیں یہ بات، بعض کے نزدیک آپ نے یہ بات تو سنی ہے کہ سب نے سنی ہوگی کہ 4 شادیوں کا مسئلہ ہے کہ 4 بیوییں آپ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات تو سب کو پتہ ہے. یہ بات تو غیر مسلموں کو جو ہے ہمارے سے پہلے پتہ ہوتی ہے کہ جو ہے مسلمان 4 بیوییں رکھ سکتے ہیں. اس بات کا کافی پتنگڑ بناتے ہیں. کیا آپ میں سے کچھ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ بعض کے نزدیک 18 بیوییں رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، بعض کے نزدیک 18 شادییں کر سکتے ہیں. کیا آپ ان کو کافر قرار دیں گے؟ ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا فیصلہ ہوگا کہ کیا وہ کافر ہیں، منافق ہیں، یا مرتد ہیں، یا کیا ہیں؟ علماء کہتے ہیں کہ چونکہ وہ دلیل لے کر کے آ رہے ہیں، اگرچہ وہ دلیل جو ہے اتنی اسٹرانگ نہیں ہے لیکن ایک دلیل لے کر کے آ رہے ہیں. قرآن کریم میں ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تمہیں جتنا ہو سکے، جتنا تم ضرورت ہو یا جتنی مطلب یہ کہہ لیجیے گنجائش ہو، وہ اتنے نکاح کرو. مثنا 2، ثلاث 3، ورباع 4. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکتے تو فواحدہ، ایک ہی پہ اکتفا کرو. قرآن یہ کہہ رہا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ مثنا کے معنی ہے 2 ثلاثہ کے معنی ہے 3 رباع کے معنی ہے 4 2 3 4. تو وہ کہتے ہیں 2 کے معنی 2 اور 2 یعنی 4 ہو گئے. 3 کے معنی 3 اور 3 6 اور 4 10. رباع 4 اور 4 8، 10 اور 8 18. چونکہ وہ اگرچہ مطلب ایک یہ کہہ لیجیے میں گستاخی معاف ہو تو ایک احمقانہ بیوقوفی کی دلیل لے کر کے آ رہے ہیں which doesn't make that much sense، لیکن چونکہ ایک دلیل لے کر کے آ رہے ہیں اس لیے ان کو کافر کہنا مشکل ہوگا. تو ہم لوگ یہاں پر جو لوگ سعودی کو فالو کر رہے ہیں وہ بھی دلیلیں لے کر کے آ رہے ہیں، جو لوگ جو ہے رؤیت کو فالو کر رہے ہیں وہ بھی دلیلیں لے کر کے آ رہے ہیں. اگر ہم جو ہے مطلب کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم جو ہے مطلب یہ کہہ لیجیے کہ جو کل عید منا رہے ہیں ان کو کل عید مبارکباد کہیں، جو پرسوں منا رہے ہیں ان کو پرسوں مبارکباد کہیں، اور اس کوشش کے ساتھ کہ جو ہے مطلب انشاءاللہ آئندہ سالوں میں اس مسئلے کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. تو بہرحال یہ چاند کا مسئلہ اپنی جگہ ہے اور چلتا ہے، چلتا رہے گا. حدیث میں آیا ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر کے فیصلہ کرو. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، اگر جو ہے تمہیں چاند نظر نہ آئے بادل کی وجہ سے تو 30 دن پورے کرو. مہینہ پھر 30 تاریخ کا ہونا چاہیے. اب میرا ایک سوال یہ ہے کہ صرف سعودی کی مون سائٹنگ کیوں، دوسرے ممالک کی کیوں نہیں؟ اگر سعودی سے پہلے، ویسے تو ایسا جو ہے شاید ہی کبھی ہوا ہو، اس لیے کہ عموماً سعودی عرب کا فیصلہ جو ہے مطلب دیگر تمام دنیا سے پہلے ہوتا ہے نارملی طور پر. اگر کبھی ایسی صورت ہو کہ سعودی سے پہلے کہیں اور کا فیصلہ ہوا تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ یہ چند سوالات پیدا ہوتے ہیں. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، جہاں پر لوگ چاند دیکھ کر کے فزیکلی چاند دیکھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں، جہاں پر چاند دیکھا جاتا ہے، کیوں ہمیشہ جو ہے مطلب ایک دن بعد ہوتا ہے یا بسا اوقات 2 دن بعد ہوتا ہے؟ ایک اور بات ابھی اس وقت کے حوالے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب عرفات کا دن سعودی عرب میں آج تھا تو کل یقیناً عید ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، مانتا ہوں، آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن اس بات کو آپ دوسروں پر مسلط نہیں کر سکتے. You cannot fix on everybody. You cannot expect everybody to follow this as they cannot expect you to follow their opinion. دونوں طرف کی جو ہے گنجائش ہونی چاہیے. اس لیے کہ عرفات کا دن جو ہے وہ الگ ہے، حج الگ ہے اور عید الاضحیٰ الگ ہے. حج الگ ہے اور عید الاضحیٰ الگ ہے.
عید کی نماز اینڈ عرفات کا دن یا حج کا موقع جو ہے دے آر ناٹ لنکڈ ود ایچ ادر، مے بی فار سعودی عربیہ، لیکن حج اور عید کو آپ لنک نہیں کر سکتے. ورنہ میں آپ سے سب سے بڑا سوال پوچھتا ہوں کہ دنیا میں کون سا شخص جو حج پہ جاتا ہے عید کی نماز پڑھتا ہے؟ شو می ون سنگل حاجی ہو پریز صلاۃ العید. Eid Salah is not compulsory. It's not even they won't pray Eid Salah. Eid Salah is not for them. Those who are in Hajj. ان کے اوپر عید کی نماز نہیں ہے، وہ عید کی نماز پڑھتے ہی نہیں ہے. عید کی نماز جو حج پہ نہیں ہے ان کے لیے ہے، دوسروں کے لیے. اور عید جو ہوتی ہے وہ 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے، 10th of ذی الحجہ، which ever day that is، آپ کے ملک میں چاند کے حساب سے. اب اسلام جو ہے میرے بھائیوں جو ہے مطلب سیدھا سادہ مذہب ہے. اسلام میں ہم چاند کی تاریخ سے کیوں فیصلہ کرتے ہیں، سورج سے کیوں نہیں فیصلہ کرتے؟ چاند سے اس لیے فیصلہ کرتے ہیں کہ کوئی بیوقوف سے بیوقوف آدمی بھی دیکھ کر کے بتا سکتا ہے یہ باریک چاند ہے، ہو سکتا ہے یہ پہلی یا دوسری تاریخ کا ہو، یہ فل مون ہے، یہ 14 تاریخ کا ہو. کیا سورج کو دیکھ کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ آج کون سی مہینے کی تاریخ ہے؟ نہیں. سورج جو ہے ہمیشہ ایک ہی جیسا ہے، اس میں کمی زیادتی نہیں ہوتی. چاند جو ہے کبھی باریک ہے، اگلے دن اور موٹا ہوا، پھر اور موٹا ہوا، پھر ہوتے ہوتے جو ہے کوارٹر چاند ہو گیا، پھر ہوتے ہوتے ہاف ہو گیا، پھر ہوتے ہوتے فل مون ہو گیا، پھر کٹنا شروع ہوا. اس طریقے سے 2 دن چاند ایک جیسا نہیں رہتا. کہ آدمی جو ہے اسکول نہ بھی گیا ہو، جنگلات کے رہنے والے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہاں اب چاند جو ہے بڑا ہو رہا ہے، تاریخ اس کا مطلب آگے بڑھ رہی ہے، چاند گھٹ رہا ہے، تاریخ گھٹ رہی ہے. تو اسلام ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ہے. اگر سورج کے حساب سے آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس کیلنڈر ہونا چاہیے، آپ کے پاس جو ہے آرگنائزر ہونا چاہیے، آپ کے پاس جو ہے مطلب یہ کہہ لیجیے کہ اس کی کیلکولیشن ہونی چاہیے. اسلام نے جو ہے چاند کا نظام ہمیں دیا کہ چاند سے اپنے جو ہے سسٹم چلاؤ. چونکہ آدمی کسی زمانے میں بھی ہو وہ تاریخ کا کیلکولیشن رکھ سکتا ہے. مان لیجئے کہ آپ جو ہے کسی جگہ پر ہیں اور آپ بے ہوش ہو گئے، کوما میں چلے گئے، آپ کو 10 دن کے بعد ہوش آتا ہے. آپ کو یہی یاد نہیں ہے کہ آپ 2 منٹ بے ہوش رہیں، 10 منٹ بے ہوش رہے یا 10 دن بے ہوش رہیں، یہی یاد نہیں ہے. تو اب آپ کیسے تاریخ کا فیصلہ کریں گے؟ کس طرح؟ اگر چاند کے ذریعے سے فیصلہ کر رہے ہیں تو آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں، اچھا ہاں یہ جو ہے مطلب 10 تاریخ لگ رہی ہے. تو اسلامی لحاظ سے جو ہے چاند کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے، چاند کی تاریخ دیکھی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چاند کسی بھی زمانے میں ہو، کوئی بھی ملک کا شخص ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، چاہے اس کو انگریزی آتی ہو یا نہ آتی ہو، گنتی پڑھنی آتی ہو یا نہ آتی ہو، اسکول گیا ہو یا نہ گیا ہو، وہ جو ہے یہ دیکھ کر کے فیصلہ کر سکتا ہے. اسی طریقے سے عرفات کا بھی معاملہ ہے کہ میدان عرفات وہ سعودی عرب کے لیے ہے. اب سے 50 سال پہلے والوں کو چائنا میں کیا پتا ہوگا کہ عرفات کا دن کون سا دن ہے؟ جی اب سے 100-200 سال پہلے جس وقت جو ہے لوگ اونٹوں پر چل کر کے جاتے تھے، 3 مہینے سفر کرتے تھے، تب جا کر کے جو ہے سعودی عرب پہنچتے تھے، ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ آج عرفات کا دن ہے؟ ان کے لیے تو بھائی اپنا چاند ہے، ان کو اپنا چاند دیکھ کر کے 9 ذی الحجہ منانی ہے، 10 ذی الحجہ منانی ہے. جو لوگ حج پہ ہیں ان کے لیے عرفات کے دن کا روزہ ہے. اس معاملے میں بھی لوگ مکس اپ ہو جاتے ہیں، اس معاملے کے اندر بھی کہ بھئی عرفات ہے تو اس پہ جو ہے روزہ رکھنا ہے. جو حج پہ ہیں ان کے لیے عرفات کا روزہ ہے، جو اپنی جگہ پر ہیں ان کے لیے 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی 9 ذی الحجہ کسی اور کے ملک کے اندر عید ہو، وہ آپ سے اس کا تعلق نہیں ہے. ہاں اگر اس ملک کی رؤیت کو لے کر کے جو ہے آپ فیصلہ کرنا چاہیں، بائی آل مینز اس کی گنجائش ہے. اور میں اسی وجہ سے جو لوگ سعودی سائٹنگ کے اوپر جاتے ہیں، میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان کا احترام کریں کہ وہ سعودی عرب کے فیصلے کو وجہ بنا رہے ہیں. ایک جو ہے چاہے وہ ہمیں اس شہادت سے اس جو ہے آپ کو آبجیکشن ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ ایٹ لیسٹ وہ ایک دلیل لے رہے ہیں، کسی کے جو ہے فیصلے کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں وہ. لیکن جو ہے اس چیز کو اگر آپ لے کر کے یہ کہیں کہ نہیں وہ بالکل غلط ہیں، ہم بالکل صحیح، تو یہ تو ہر درمی والی بات ہو جائے گی. تو بہرحال چند باتیں جو میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ بھائی
عید کا معاملہ الگ ہے اور عرفات کا دن الگ ہے. یہ کہیں نہیں لکھا کہ جس دن سعودی عرب میں عرفات کا دن ہوگا اس دن پوری دنیا کو جو ہے اس کے اگلے دن عید منانی ہوگی. مجھے کہیں لکھا ہو تو دکھا دیں, آپ کہیں لکھا ہو تو دکھا دیں. سب سے پہلے میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں, سب کے سامنے توبہ کروں گا. کہیں نہیں لکھا یہ کہ جس دن حج ہو اس دن پوری دنیا کے لوگوں پر جو ہے 9 ذی الحجہ ہوگی اور اگلے دن پوری دنیا کو جو ہے عید منانی ہوگی. ارے بھائی, حج اور عید دو الگ چیزیں ہیں. عید جو ہے پہلے فرض ہوئی ہے, واجب ہوئی ہے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پڑھنی شروع کی ہے عید کی نماز, اور حج کئی سال کے بعد جا کر کے فرض ہوا ہے. چند مہینوں کا, چند دنوں کا, چند منٹوں کا, چند سیکنڈوں کا فاصلہ نہیں ہے. 1 سال 2 سال کا نہیں, کئی سالوں کا فاصلہ ہے دونوں کے. تو عرفات کا دن جو منایا جاتا ہے, جس میں ہم لوگ عرفات میں جاتے ہیں حاجی لوگ, وہ جو فرضیت ہوئی ہے حج کی وہ کئی سال کے بعد ہوئی ہے. اس سے کئی سال پہلے عید کی نماز پڑھنی شروع کر دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو دونوں چیزیں both of them are not linked together. ذرا ہم جاگیں, سوچ کر کے دیکھیں. جب یہ چیزیں ہمارے سامنے ہوں تو پھر جو ہے آدمی کے لیے ذرا برداشت کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اور جو ہے مطلب یہ کہہ لیجیے کہ when you know better it's difficult to follow something. جب آپ کو کسی بات کا کھلم کھلا علم ہو, مثال کے طور پر اگر کوئی ڈاکٹر مجھے دوا دیتا ہے, میں ڈاکٹر سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی مجھے جو ہے نا مطلب یہ کہہ لیجیے کہ گھبراہٹ ہوتی ہے, ہال ہوتی ہے, کوئی ایک بیماری میں بتاتا ہوں, اور ڈاکٹر جو ہے مجھے پین کلر دے دے کہ یہ درد کی دوا ہے. یار مجھے درد نہیں ہو رہا, مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے. ڈاکٹر اگر مجھے دوا دے کہ بھائی یہ جو ہے دوا لو, اس سے آپ ذرا ریلیکس ہوں گے, اس سے آپ کو نیند زیادہ آئے گی, تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے کہ گھبراہٹ کا جو ہے علاج ایک نیند ہو سکتا ہے کہ ذرا نیند زیادہ آئے یا جو ہے اس طریقے سے یہ آدمی ریلیکس ہو. لیکن پین کلر جو ہے, تو اب اگر جو ہے مثال کے طور پر کوئی مجھے ڈاکٹر کہے کہ بھئی یہ پیراسیٹامول ہے, جبکہ مجھے پتا ہے کہ وہ پیراسیٹامول نہیں ہے, ہاؤ کین آئی بلیو اٹ؟ اٹ ول بی اسٹوپڈ آف می ٹو فالو دیٹ, اٹ ول بی رانگ آف می ٹو فالو دیٹ. جب مجھے پتا ہے کہ وہ پیراسیٹامول نہیں ہے اور میں یہ سوچ کر کے کہ ہاں فلاں ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ پیراسیٹامول ہے, چلو بس آنکھیں بند کر کے مان لو اور لے لو. نہیں, دیکھیں احترام اپنی جگہ ہے, احترام اپنی جگہ ہے, مقامات مقدسہ کا احترام اپنی جگہ ہے. ہم لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ جتنا یہ کہہ لیجئے کہ مقامات مقدسہ کا احترام کرتے ہیں اتنا ہی دوسرے بھی کرتے ہیں. جو سعودی کو فالو کرتے ہیں, سعودی کی مون سائٹنگ کو, وہ بھی مقامات مقدسہ کا احترام کرتے ہیں, دوسرے بھی کرتے ہیں جو نہیں فالو کر رہے. نہ فالو کرنے سے یہ نہیں ہے کہ وہ مقامات مقدسہ کا احترام نہیں کر رہے. ورنہ تو اگر جو ہے آپ اس میں بحث میں آنا چاہیں تو مجھے یہ بتا دیں کہ جس وقت آپ بیت اللہ جاتے ہیں, مسجد نبوی جاتے ہیں, حج پہ جاتے ہیں, تو آپ بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے, جو ہے بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے جو کہ وہاں کے باشندے ہیں, وہاں کے رہنے والے, کہ وہ قرآن کے اوپر جوتے رکھتے ہیں یا جوتا قرآن کے اوپر رکھتے ہیں. ہم لوگ یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے. کیوں؟ ہمارے دل کے اندر احترام ہے. اب یہ بتا دیجئے کہ احترام پھر کس کے اندر زیادہ ہوا؟ لوگ جو ہے بیت اللہ کی طرف پیر کر کے بیٹھتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ جو ہے مطلب بیت اللہ کی طرف پیر کرنا گناہ ہے یا یہ وہ, لیکن یہ کہ احترام کی خاطر ہم میں سے اکثر نہیں کرتے اس طریقے سے. کم از کم احترام تو ہے نا, کم از کم احترام تو ہے. بہت سے لوگ بیت اللہ کی طرف پیٹ نہیں کرتے احترام کی خاطر نا. میرے سے کسی نے, میں جو ہے مطلب ایک موقع پر جب جانا ہوا وہاں, تو حتیم کی جو دیوار ہے اس کے ساتھ پیٹ لگا کر کے بیٹھا تھا. ایک صاحب آئے, آ کر کے, بھائی آپ دیکھنے میں تو ماشاءاللہ علم والے لگتے ہیں, دیندار لگتے ہیں, آپ اس کے ساتھ پیٹ لگا کر کے بیٹھے ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ, نعوذ باللہ. میں نے کہا یہاں بیٹھے ہیں آپ, میرے پاس بیٹھے ہیں.
میری بات سنیں، مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے مجھے ٹوکا، اس سے آپ کی محبت ظاہر ہوتی ہے، لیکن بسا اوقات علم جو ہے اس کا درجہ بہتر ہے محبت کی بنسبت۔ آدمی کو صرف محبت میں کام نہیں کرنا بلکہ علم کے ساتھ کام کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں آج، ایک بات، مسئلہ نہیں، ایک واقعہ بتاتا ہوں، ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، جس سے آپ کا یہ اشکال دور ہو جائے گا اور آپ کی محبت بھی باقی رہے گی۔ وہ یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے، لیلۃ الاسراء والمعراج پہ، وہاں پر جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ وہاں پر جا کر کے کیا دیکھا؟ پہلے آسمان پر گئے، ایک نبی سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر گئے، یہ اس طریقے سے۔ جب 7ویں آسمان پر گئے تو وہاں دیکھا ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو 7ویں آسمان پر۔ آپ نے جو ہے یہ شب معراج کے لیکچروں میں سنا ہوگا مسجدوں میں۔ وہ کیا کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام؟ حدیث میں کیا آتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ مستند الی بیت المعمور، کہ وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر کے بیٹھے تھے، مطلب پیٹھ ان کی جو ہے یا ان کی سائیڈ بیت المعمور کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ تو ایک نبی ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور، جس طرح ہمارا خانہ کعبہ بیت اللہ ہے، اس طرح فرشتوں کا خانہ کعبہ بیت المعمور ہے 7ویں آسمان پر۔ جب ابراہیم علیہ السلام اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کے بیٹھ سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرمت میں جو ہے تعظیم میں فرق نہیں آتا، تو میں بھی یہاں بیٹھا ہوں۔ میں جو ہے یہ سوچ کر کے بیٹھا ہوں کہ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام اس طرح بیٹھے تھے تو میں بھی یہاں پر بیٹھتا ہوں، مجھے ان کی یاد آ رہی ہے، میں بھی محبت کی